اور اللہ کے بندے زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان کا سامنا جاہلوں کے ساتھ ہوتا ہے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے خاص، جو اپنی الوہیت و ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، یہ ذات ارفع و اعلیٰ کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی رشد و ہدایت رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مالک کائنات نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، اس میں دو گروہ اور دو طبقے آغاز کائنات سے لے کر کے آج تک چلتے آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح ہی جاری رہے گا۔ ایک طبقہ رحمان کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اور ایک طبقہ شیطان کے ساتھ تعلق رکھنے والا۔ ان کو آسان لفظوں میں عباد الرحمن اور عباد الشیطان کہا جا سکتا ہے۔ رحمان کے بندے، اور یہ بندہ ہونا اللہ رب العالمین کی نظر میں کتنا بڑا فخر کا معاملہ ہے، اور کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ جب رب کائنات نے اپنے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اہم ترین موقع پہ تعارف کروایا، جب رب کائنات اپنے نبی کو زمین سے براق کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھا کے لے گئے، تو اس عظیم ترین موقع پر مالک کائنات نے اپنے نبی کا تعارف جس لفظ کے ساتھ کروایا، کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ ہر طرح کے نقائص و عیوب سے پاک اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور آسمانوں کی سیریں کروائی ہے۔ تو رب کائنات کی نگاہ میں ایک انسان کی عبودیت اور اس کا بندہ ہونا، یہ سب سے بڑے فخر اور عظمت والی بات ہے، اور اسی فخر و عظمت کو چار چاند اس وقت لگتے ہیں جب یہ بندہ حقیقتاً بندہ بن جاتا ہے اور اپنے اس مقصد کو سمجھ لیتا ہے جس کے لیے عرش والے رب نے اس کو بنایا اور پیدا کیا۔ اور مالک کائنات نے اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے ثقلین کو، جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس عبادت کا سب سے پہلے انکار کرنے والا وہ ابلیس و شیطان، جس نے اس دعوے کے ساتھ انکار کیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ کا بنا ہوا، آدم مٹی کا بنا ہوا، میں آدم کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ اور وہ اس بات کو بھولا کہ یہ سجدہ کیے جانے والی جگہ اصل نہیں ہے، بلکہ سجدے کا حکم دینے والی ذات اصل ہے۔
اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سجدے کا حکم کون دے رہا ہے، اور وہی شیطان کا وار کسی نہ کسی طرح سے آج تلک چلا آ رہا ہے، اور اسی شیطان کے حواریوں کے دعووں میں سے ایک دعویٰ جس کو ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، یعنی اللہ کے سارے احکامات کو اس ابلیس و شیطان کی طرح اس لیے پسے پشت ڈالا ہے کہ جسم میرا ہے تو مرضی میری ہے، اور دوسرے لفظوں میں ابلیس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ میں آگ کا بنا ہوا، میری مرضی اس کو سجدہ کروں یا نہ کروں۔ رب کائنات نے اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور آج تک ہر مسلمان جب بھی وہ اپنے سامنے اللہ کا نام رکھتا ہے، وہ قرآن کے 30 پارے ہو، وہ 1 پارہ ہو، وہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بنا ہوا یہ نورانی قاعدہ ہو، اور پڑھنے والا 100 سال کا بزرگ ہو یا وہ 2 یا 3 سال کا بچہ ہو، وہ اپنی تعلیم کا آغاز کرنے سے پہلے اس بات کا اعتراف، اقرار اور التجا کرتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے اللہ میں تیرا نام تبھی لے سکوں گا جب تو نے مجھے شیطان کی پناہ سے نکال کے اپنی پناہ میں لے آیا۔ اور اس مالک کائنات کا یہ فضل ہے کہ جب اللہ کا بندہ اس مالک کائنات سے پناہ مانگتا ہے تو پھر وہ عرش والا رب اسے اپنی پناہ میں لے آتا ہے، اور یہ زبان کھولنے والا پھر والناس کی سین تک قرآن مجید کو کبھی نظر سے پڑھتا ہے اور کبھی اپنے حفظ سے سینے میں جمع کر کے پڑھتا ہے، اس لیے کہ اب یہ رحمان کے سائے میں آ گیا ہے، اب شیطان کا وار اس کے اوپر نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، اس رب رحمان نے، اس مالک کائنات نے اپنے بندوں کو اپنا جائزہ لینے کے لیے کہ اپنا وقتاً فوقتاً امتحان لیتے رہو، جیسے دنیا والے اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں اچھی سے اچھی لیبارٹری میں جا کر کے کہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میرے اندر کوئی ایسا مرض تو نہیں جو میرے جسم کو نقصان دینے والا ہو، جو میرے وجود کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ تو عرش والے رب نے قرآن مجید میں اس ٹیسٹ کا ایک ذریعہ رکھا، یہ قرآن ہمارے لیے لیبارٹری بنا دیا، اور اس لیبارٹری کے اندر ہمارے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی رب کائنات سورۃ المومنون کے آغاز میں اللہ اعلان کرتا ہے قد افلح المومنون، کہ میرے مومن بندے کامیاب ہو گئے، اور پھر مومن کون کون ہے ان کا ذکر ہم نے پڑھا سنا، اور اپنے نظریات و اپنے سوچ و افکار کو پیچھے رکھ کر کے اپنا جائزہ دیا کہ ہم اس اللہ رب العالمین کے فلاح پانے والے بندوں میں کس مقام اور کس مرتبے پر کھڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح رب کائنات نے سورۃ الفرقان میں اپنے بندوں کو مخاطب کیا اور دنیا والوں کو یہ دکھایا کہ جب اپنا تعلق رب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جب اپنا تعلق رحمان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، پھر مرضی اپنی نہیں چلتی، پھر مرضی اس رحمان کی چلتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو اپنے رب رحمان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتا ہے، پھر رب اسے موقع دیتا ہے، پھر رب اسے کہتا ہے کہ اب جنت میری ہے اور مرضی تیری ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اب جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں وہ ملے گا، جب تم مانو گے وہ تمہیں ملتا رہے گا۔ اب وہاں پر خواہشات کا آنا وہ اس کی تکمیل کا باعث ہے۔ رب کائنات نے انتظار نہیں رکھا، ادھر ذہن کے اندر سوچا، ادھر رب کائنات نے اس کو پورا کر دیا۔ ادھر تصور میں آیا، جس نے دنیا میں رہ کر کے میرا جسم میرے رحمان کی
لیے اللہ رب العالمین نے کہا ان للمتقین مفازا حدائق وانابا. یہ قرآن سورتیں پڑھتے چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کی یہ چند دنوں کی، چند لمحوں کی، چند گھنٹوں کی یہ انسان کی زندگی جو ہے، جب اس پر مرضی اس مالک کائنات کی نافذ کر دی جائے پھر رب کائنات اس کے بدلے میں جنتوں میں اپنی مرضی دے دیتا ہے تمہارے لیے جو تمہارا دل کرے. صحابہ بڑی محبتوں میں کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوڑا بڑا پسند ہے، اللہ کے نبی جنت میں گھوڑا ملے گا؟ فرمایا تم گھوڑے کی بات کرتے ہو، اللہ تمہیں ہیرے جواہرات کا بنا ہوا گھوڑا دے دے گا. دنیا والا گھوڑا دوڑتا ہے، جنت والا گھوڑا تمہیں اڑا کے لیے پھرے. کبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی کائنات کی زبان سے سن کر کے کہ جنت کی نہر کوثر میں وہ اڑنے والے پرندے جن کی گردنیں ہاتھیوں جتنی لمبی ہے ان کے جسم کا اندازہ کیا ہوگا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے خوش نصیب پرندے ہیں جو جنت میں نہر کوثر کے اوپر اڑتے پھرتے ہیں اور اس میں ہوتے لگاتے ہیں. فرمایا عمر وَآكِلُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا، جنہوں نے ان پرندوں کو کھانا ہے وہ ان سے بھی زیادہ خوش قسمت ہیں. تو میرے بھائیوں، رب کائنات نے جب یہ قانون بنا دیا کہ جب تک جسم کے اوپر مرضی اللہ رب العالمین کی ہے تو یہ عباد الرحمن ہے، جب مرضی اپنی چلنی شروع ہو گئی